وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقی جن کی خصوصیات یہ تھیں کہ یؤمنون بالغیب تھے وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ تھے۔ ایک اور مرحلہ بھی ہے جو یہ طے کرتے ہیں، متقی لوگ طے کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ انفاق کرتے ہیں۔ یہ جو مما رزقناہم، ایک تو مما میں پہلے ہی بات کر لیتے ہیں، مما اس میں سے، یعنی خدا کریم ہم سے تمام اپنی موجودہ جو مالیت ہے ہماری، یا جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا نہیں مانگ رہا ہے۔ مما یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ تھوڑا سا، اس میں سے تھوڑا، یعنی سارا نہیں، آدھا بھی نہیں، نصف بھی نہیں، اس میں سے کچھ، جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس طرح ہیں کہ کچھ اس میں سے وہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، استعمال نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیں، ابھی مثال عرض کرتا ہوں تو خدا کریم بھی چاہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ بھی سارا نہ استعمال کریں، آپ بھی تھوڑا سا چھوڑ دیں، تھوڑا سا دے دیں۔ ہر چیز جو اپنے سے تھوڑا سا دے دیتی ہے، ہر چیز جو بھی ہے جب استعمال ہوتی ہے، مثال اب پھل لے لیں، فروٹ لے لیں، اب کچھ حصہ آپ کھاتے ہیں اور کچھ اس کا ایک چھلکے نام کا چیز ہے جس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اور حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لباس لے لیں، آپ لباس پہنتے ہیں تو آخر تک اس کو گھسا کے تو نہیں چھوڑتے ہیں، ابھی بہت مناسب ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اب دوسرا چاہے اسے استعمال کرے یا کسی اور کام آ جائے، بہت کچھ اس میں سے بچ جاتا ہے۔ آپ کوئی فرض کریں فرنیچر لے لیں، آپ 4 سال 5 سال 2 سال استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ابھی اس کی شکل و صورت فرنیچر والی ابھی ہوتی ہے، اب وہ اسی انداز میں ہوتا ہے کہ آپ کیا کر دیتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی اور چیز لے لیں، کچھ بھی ہے، ابھی اس میں وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا وہی نام ہوتا ہے، ابھی پھر بھی آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹ جاتی ہے، وہ والی نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس پہلے مصرف میں نہیں جاتی، پہلے مصرف سے رہ جاتی ہیں کچھ، اور پھر وہ تو ہر چیز میں ایسے ہے۔ تو انسان، تیرے پاس جو چیزیں ہیں تو بھی تو کچھ اس طرح کر لے، ساری کو خود ہی استعمال نہ کر، کچھ چھوڑ دے اور مما تھوڑا سا دے دے، بس سارا نہیں مانگا ہے خدا کریم نے، یہ کیا، اور یہ بھی طے نہیں کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ طے نہیں ہے کہ آپ 5%، 10%، 20% دیں، وہ واجب زکوٰۃ یا جو خمس کا سلسلہ ہے وہ علیحدہ، اس میں تو طے شدہ ایک سلسلہ ہے، یہ عمومی ہے جو بھی آپ کے پاس ہے، اور یہ اموال پر بھی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو صرف اموال پر ہے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں دوستوں کہ خمس بھی زکوٰۃ ہی ہے، خمس بھی زکوٰۃ ہی، انشاءاللہ اپنے جگہ پہ جب یہ بات ہوگی تو عرض کریں گے کہ خمس کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، صرف وہاں کیونکہ پرسنٹیج اس کا بہت بڑا ہے تو خدا کریم نے اس کو خمس کے نام پر ذکر کر دیا، باقی سارے کم ہیں، لیکن خمس جو ہے وہ بہت بڑی مقدار ہے جو دینی ہوتی ہے، اس لیے اس کو 5واں حصہ جو ہے دیا ہے، باقی
10واں حصہ، 20واں حصہ اور 40واں حصہ ہے۔ 10واں حصہ بھی کم ہوتا ہے، 20واں اس سے کم ہوتا ہے اور 40واں اس سے بھی کم تر ہوتا ہے۔ تو چونکہ خمس بہت بڑا حصہ نکالنا ہوتا ہے تو خدا کریم نے غنائم میں 5واں حصے کا خمس، اور یہ قرآن میں ذکر ہے، اب کوئی مسلمان اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے اور نفی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں مما کا تھوڑا سا بھی دے دیں تو مما ہو جاتا ہے، من ما، اصل میں تو من ما ہے نا۔ آپ دوست جو کلام کے آداب سے واقف ہیں، جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر جڑ جاتے ہیں تلفظ میں، تجوید میں آپ یہ چیز پڑھتے ہیں کہ جب قرب المخرج ہوتا ہے، دو حروف قریب المخرج ہوتے ہیں تو پھر ان کو آپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ یہ من ما تھا تو من ما سے وہ نون اور میم کا مخرج بہت قریب ہے تو اس کو میم میں تبدیل کر دیا اور پھر بن گیا مما، من ما بن گیا مما۔ اچھا، تو طے نہیں ہے کہ کتنا، بس تھوڑا سا بھی اگر کسی نے 1% بھی دے دیا، 1% بھی دے دیا یا اس سے بھی کم دے دیا، اگر کسی کے پاس 200 بوری ہیں، آدھی بوری دے دی تو بھی یہ مما اس میں صادق آ جائے گا، یہ صادق آ جائے گا پھر بھی، ہاں، یعنی کہ آدھا فیصد بنتا ہے۔ 200 بوری میں سے اگر کوئی 1 بوری دیتا ہے، 100 بوری میں سے آدھی بوری اگر دیتا ہے تو یہ ½ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ